السلام علیکم. انسائڈ اسٹوری کے ساتھ میں محسن بلال. اسرائیل نے تو جو کرنا تھا وہ کر دیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ایران اس کا جواب دے گا یا ماضی کی طرح وہ پھر وہی ہے کہ ہم اسرائیل کو اب وہ کر دکھائیں گے کہ دنیا دیکھے گی اور دنیا یاد رکھے گی اور اسرائیل کا وہ حشر نشر ہوگا. لیکن سوشل میڈیا پر ہم ڈبیٹ یہ دیکھتے ہیں کہ ماضی میں بھی جتنے حملے ہوئے ایران کے جو جنرل ہیں یا سائنسدان ہیں انہیں شہید کیا گیا، تو اس کے بعد تقاریر تو بہت بڑی کی گئیں لیکن اسرائیل کے حوالے سے کچھ نہ کیا گیا. اب دوسرا اہم سوال یہ ہے کہ کچھ یہاں پر ہمارے دوست بڑے جذباتی ہو رہے ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان کو فوری ری ایکشن دے دینا چاہیے. یعنی ایران ری ایکشن دے یا نہ دے، ایران اسرائیل پر جوابی وار کرے یا نہ کرے، پاکستان کو کر دینا چاہیے. تو کچھ تفصیلات ہیں اس حوالے سے ایکسکلوسیو کے آنے والے دنوں میں کیا ہو سکتا ہے. میرے ساتھ سینئر صحافی راؤ دلشاد صاحب موجود ہیں. راؤ صاحب، جو خبر ہے، جو معلومات ہے آپ کے پاس اس تناظر میں، وہ ہم ذرا شیئر کیجئے گا. دیکھیے، ڈے بیفور یسٹرڈے جب یہ خبر آتی ہے کہ اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹی ایران کرنے جا رہا ہے اور فوری طور پر ساتھ میں عراق میں جو امریکی سفارت خانہ ہے اس حوالے سے ان کو انٹیمیشن کر دی جاتی ہے کہ آپ چھوڑ دیں. یعنی آپ دیکھیں کہ ریسنٹ ڈیز میں جو پاک بھارت کشیدگی تھی اس میں بھی کوئی ایسا لیٹر آپ کی نظر سے نہیں گزرا ہوگا، کوئی ایسی خبر آپ کی نظر سے، کوئی ایسے احکامات پینٹاگون کی جانب سے یا وائٹ ہاؤس سے آپ کی نظر میں نہیں گزرے ہوں گے کہ اسلام آباد کو چھوڑ دیا جائے، اسلام آباد کو خالی کر دیا جائے. ورنہ اپنے شہریوں کو سفری ہدایات دینے کے حوالے سے فوری طور پر جو یونائٹڈ اسٹیٹس امریکہ کی جانب سے فوری طور پہ وہ انٹیمیشن آ جاتی ہے. لیکن یہاں پر صورتحال تھوڑی سی ہم نے دیکھی کہ فوری طور پر ڈیسیژن ہوا ایک دم سے اور کوئی اس میں جو مذائقہ نہیں ہے. بنیادی طور پر ایران کے حوالے سے ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ میں تھوڑا آپ کو اس کی بیک گراؤنڈ میں بھی لے کے جاؤں گا کہ ایران نے فی الحال تو ہو سکتا ہے کوئی اس میں اسٹریٹجی ہو، لیکن فی الحال تو جس طرح سے ایران جو ہے وہ ڈیفینسو ہوا ہے، اوفینسو نہیں ہے. حالانکہ للکار کر یہ اٹیک کیا گیا اور تقریباً جو جہازوں کی کوئی تعداد 200 کے قریب بتائی جا رہی ہے جو تہران پہنچے. اور اگر آپ اس کو میپ پر بھی دیکھتے ہیں تو عراق کی اس ایئر بیس سے یا تل ابیب کی جو ایئر بیس ہے اسرائیل کی، وہاں سے اگر اس کا ڈسٹنس آپ دیکھتے ہیں تو پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ خاصا جو ہے وہ یہ ایک طویل سفر ہے. تقریباً 1600 کلومیٹر کا یہ سفر بنتا ہے اور اس کو ظاہر ہے ایئر اسپیس کی بھی وائلیشن ہوئی اور بڑے آرام سے کارروائیاں کر کے. اور حیران کن بات یہ ہے کہ تمام تر پوائنٹس جو کہ لاک کیے گئے تھے ان کو ٹارگٹ کیا گیا اور کامیابی سے ٹارگٹ کیا گیا. یعنی اس میں ایران کے حوالے سے ہم یہ سنتے تھے کہ ایران باقاعدہ ایک پوری تیاری میں ہے اور پاسداران انقلاب کے حوالے سے کہ وہ بہت زیادہ جو ہے وہ تیاری کرتے ہیں. ان کے نوجوانوں کو ہر لحاظ سے محسن تیاری کروائی جاتی ہے. 15 سال کی عمر میں یا 16 سال کی عمر میں جب بچہ جاتا ہے تو ان کو باقاعدہ تیار کیا جاتا ہے کسی بھی جنگی صورتحال کے حوالے سے خاص طور پر. مگر اس اٹیک کے بعد بہت سارے ایسے جو خلا ہیں وہ سامنے آئے ہیں ایرانی سیکیورٹی کے حوالے سے. قاسم سلیمانی کے اوپر جب اٹیک ہوتا ہے تو عراق میں ان کو ڈرون اٹیک کے ذریعے ان کو شہید کیا جاتا ہے. اس کے بعد پے در پہ واقعات، یہ میرا خیال ہے 5واں یا 6ٹھا غالباً یہ اٹیک ہے جو ایریل اٹیک ہے ایگزیکٹلی یہ. اچھا، اب اسماعیل ہانیہ کا جو اٹیک ہے وہ کتنا ایکوریٹ تھا اور ٹارگیٹڈ آپریشن تھا. وہ ابراہیم رئیسی جو کہ صدر تھے، آج تک کوئی انکوائری رپورٹ سامنے نہیں آئی کہ کس طرح سے ہے. لیکن بلال صورتحال بڑی کشیدہ ہوتی چلی جا رہی ہے. اب ایران کے لیے اور خاص طور پر مسلم امہ کے لیے، میں آج صبح پروگرام میں بھی ہم یہ بات کر رہے تھے کہ مسلم امہ کا حال یہ ہو گیا ہے کہ جب جو ایک چکن فروش جو ہے وہ جنگلے میں سے ایک مرغی نکالتا ہے تو باقی یہ سمجھتی ہیں کہ ہم بچ جائیں گے. تو یہ تسلسل ہے، یہ وہ تسلسل ہے. وہ بچر جس طرح سے گجرات کا آپ نے بچر آف سب کانٹیننٹ نریندر مودی کو آپ نے دیکھا، اور یہ جو نیتن یاہو ہے اور جس کو کہ نریندر مودی کو تو سستی کاپی بھی کہا جاتا ہے نیتن یاہو کی. اب پاکستان کے حوالے سے صبح
ایک پیش رفت تو یہ ہوئی کہ فوری طور پر کنٹرول روم بنا دیا گیا، پھر قرارداد سینٹ میں پاس ہو گئی، پھر مذمت پنجاب اسمبلی میں مذمتی قرارداد آپ نے دیکھی، اسحاق ڈار صاحب کا ٹویٹ او آ گیا، آئی دفتر سی خارجہ کا اجلاس بلانے کا بھی مطالبہ کیا گیا ہے جو پنجاب اسمبلی میں قرارداد آئی ہے۔ لیکن اس ساری صورتحال میں دیکھ یہ رہا ہوں کہ رشیا کہاں ہے، اور چین کا آپ کو پتہ ہے کہ ایران نے ہمیشہ چین بھی ظاہر ہے اسی کا حصہ ہے چین، اس کے بعد تیسری قوت جو ہم دیکھتے تھے کہ بھارت اور ایران کی جو ایک جو لائزن تھا وہ بڑا لائزون بہت پرانا ہے اور صدیوں پر محیط ہے، وہ ان کا جو ایک تعلق ہے دہائیوں پر محیط ہے، اور وہ کہاں پر ہے؟ اس حوالے سے ان کی جانب سے بھی ایک سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ دونوں صورتحال میں ان کو بڑی تشویش ہے اور ڈی ایسکلیشن کی انہوں نے بات کی، ٹھیک ہے یہی ایک کی جا سکتی ہے، لیکن اسرائیل کی بڑھتی ہوئی جو جارحیت ہے یہ اب مزید مسائل، نہ صرف یہ ایران کی باری اب ہے، اس کے بعد پھر باقیوں کی بھی باری آنی ہے، یعنی مسلم امہ کی جو تقسیم ہے اس کا صحیح معنوں میں اب دیکھیں اردن بالکل ساتھ ہے، آج تک کوئی حملہ نہیں ہوا، ایون حملہ ہونے کے بجائے اگر کوئی اسرائیل پر حملے کی کوشش بھی کرتا ہے تو اردن سے وہ انٹرسیپٹ ہوتا ہے، اردن میں ہی وہ میزائل، اگر کوئی میزائل آئے یا ڈرون آئے تو وہ اردن میں ہی ان کو جو وہ ڈیفیوز کر دیا جاتا ہے، اسرائیل تک جاتا ہی نہیں۔ یعنی صورتحال بہت بھیانک ہے، مسلم امہ کو بہت کچھ سوچنے کی اب ضرورت ہے۔ اب یہ تو تجزیہ ہوا نا، خبر کیا ہے؟ ایگزیکٹلی خبر، اس میں خبر ظاہر ہے، جو اگر آپ نے اس کی ٹویٹ پڑھی ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی ٹویٹ پڑھی ہے آپ نے، بالکل صاف ہے، وہ ہونے جا رہا ہے جو شاید کوئی سوچے گا بھی نہیں، تیسری جنگ ظاہر ہے یہ اس کی طرف ایک بالکل اب تو زمینی جنگ کا تو محسن بلال وہ آپ اس صفحہ ہی ختم کر دیں کہ زمینی جنگ تو لوگوں کو اب یہ لگے گا کہ ہوا ہی نہیں، اب جو ایریل سٹرائک ہے، پاکستان سے امیدیں وابستہ ہیں نا، بہت سارے پاکستان سے بہت سارے ممالک کی امیدیں وابستہ ہیں، پاکستان نے جو خط و خطابت کر دی ہے کنڈمنیشن کے حوالے سے وہ آپ کے سامنے ہے، سینٹ میں قرارداد آئی، پنجاب اسمبلی میں، ایون دین ساری اسمبلیوں میں آئے گی، کے پی کے کا تو مجھے خیر اندازہ نہیں، لیکن چاندے نے فوری کر دو حملہ، ایگزیکٹلی فوری حملہ نہیں۔ اب دیکھیے عراق ہے، یا عراق کے حوالے سے عراق کی بیسز استعمال ہوئی ہیں اس ساری صورتحال میں، لیکن گزارش یہ ہے کہ اب ایران کو اب اپنے دفاع کے حوالے سے بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے، اب نے عملی طور پر کچھ کرنے کی ظاہر ہے۔ اب ماضی کا واقعہ نہیں میں شیئر کروں گا، آپ نے منع کر دیا ویسے ماضی کا دیکھیں نا، اب یعنی ہر ملک اپنے مفادات سے عزیز بھی ہوتے ہیں، پہلے اپنا دفاع ہوتا ہے، پھر جب آپ مضبوط ہوں گے، میں اور آپ مضبوط ہوں گے، پھر ہم کسی دوست کی ہیلپ کر سکیں گے۔ ماضی کا وہ واقعہ دہرانا نہیں چاہیے، لیکن سوشل میڈیا کا ایشو بنا ہوا ہے کہ جو ماضی میں ایران نے جس طرح 2003 میں بات کی جاتی ہے کہ پاکستان نے کوئی جوہری توانائی کے تناظر میں کوئی اس میں دیکھیے یہ ایک لمبی سٹوری ہے، اس کو مختلف تناظر میں لوگ دیکھتے ہیں، 2003 کی اس سے گھڑی ہوئی بہت ساری چیزیں آپ کو ملیں گی، جب گھڑی ہوئی آپ کے ملک کو بنیادی طور پر آپ کی دنیا کے ساتھ کیا مخالفت ہے، یہی تو ہے، کیا انڈیا کیا لابی کرتا ہے، انڈیا آپ کا ایٹامک جو پروگرام ہے وہی تو سب کے نشانے پہ ہے، اور اسی کی وجہ سے آپ آج کی آپ کی جو سلامتی اگر ہے تو وہ اسی وجہ سے ہے۔ حالیہ جو آپ نے دیکھی کشیدگی، وہ اس میں جو برتری پاکستان نے حاصل کی، اور اس کے باوجود بھی بہت سارے پاکستان will retaliate obviously پاکستان، لیکن پاکستان کے حوالے سے شاید آپ کو یہ علم، obviously آپ کو علم ہوگا باخبر کہ پاکستان نے اس معاہدے پر دستخط نہیں کیے کہ وہ بعد میں حملہ، پاکستان پہلے بھی اگر اپنے دفاع کے لیے اگر پہلے بھی جو داغنے پڑتے ہیں، جو کہ اگر آپ دیکھیں تو خاصی گمبھیر ہے، اور بالکل واضح ہے ڈونلڈ ٹرمپ کا جو بیان کہ ڈیل کر لو نہیں تو پھر وہ ہوئے گا جہاں تسی سوچ بھی نہیں سکتے۔ بس انہاں دی خواہشات اب جاتے ختم کرتے ہیں، اب ظاہر ہے راؤ صاحب ان کی خواہشات بہرحال پوری نہیں ہونی کہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان، دیکھیں ہمارے تو دل مسلم امہ کی ہر ملک کے ساتھ دھڑتے ہیں، لیکن اب یہاں پر کہنا پڑے گا کہ مسلم امہ کا جو کردار ہے
وہ بھی بڑا بھیانک اب ہے. مسلم یہ امہ کو تلخ یہ حقیقت ہے, ڈیسیژن کر یہ لینا تلخ چاہیے کہ حقیقت ہے. پاکستان اور پر بھروسہ کرنا چاہیے. او آئی سی جو ہے اور وہ یہ کہا صرف جانا او چاہیے آئی سی تک نہ رہے, ہاں یہ اور واقعی یہ میں کہا جائے کہ پاکستان ہی لیڈر ہے مسلم امہ کا. اور چلیں ہمارے کچھ معاشی مسائل ہو سکتے ہیں لیکن دفاعی ہماری جو کیپیسٹی ہے, جو صلاحیت ہے, پوری دنیا نے دیکھ لیا ہے. لہٰذا آنکھیں بند کر کر مسلم امہ کے جو ممالک ہیں نا, پاکستان پر بھروسہ کریں. آپ یہ دیکھیں اسرائیل کیا کیا ہے, دیگر یہ آنے والے دنوں میں پتہ چل جائے گا. لیکن پہلے انیشیٹ تو ایران نے کرنا ہے, اس کے بعد ہی ان کے دیکھیں بلال, نہیں اس میں ایران کے حوالے سے جو ہے نا, ایران میں اتنا کمزور نہیں سمجھتا تھا ایران کو, کیونکہ جب اللہ نہ کرے ایسا ہو. 2001 میں جب اٹیک کیا گیا افغانستان اور عراق پر, جب وہ بش کے دور میں کیا گیا تھا, اس وقت بھی کسی نے جسارت نہیں کی تھی کہ ایران کے اوپر اٹیک کیا جائے. لیکن اب کی بار ظاہر ہے پوری اسیسمنٹ کی ہے, اور ایران کو اپنے اندر گھسے ہوئے جو گھسپیٹیے ہیں, جو غدار ہیں, ان کی پہلے نشاندہی ہر صورت میں کرنی چاہیے. اس کے بعد یہ آپریشن, اب جھنڈا تو لہرا دیا گیا ہے, یہ جھنڈا پہلے بھی لہرایا گیا تھا, لیکن خاطر خواہ نتائج نہیں جو آئے. نتائج ہیں, جو کاؤنٹر کرنے کے ہیں, ریٹیلیٹ کرنے کے ہیں پراپر, وہ محسن لال یہ بدقسمتی ہے کہ وہ ہم نہیں بہت دیکھ پاتے. شکریہ. ہاں جی, بس یہ ہے کہ پہلے انیشیٹ انہی نے کرنا ہے. ہماری تو دعا ہے کہ وہ جو تصور کر رہے ہیں کہ ایران اتنا کمزور ہے, اور یہ بھی یہ کچھ ہیں کہ ابھی ویٹ اینڈ سی ہے, دیکھیں ایران کیا سرپرائز دیتا ہے. بہرحال جنگ کسی کے مفاد میں نہیں ہے. اور دوسرا یہ ضرور ہے کہ اسرائیل کو اب شٹر کال دینی چاہیے, جس طرح بھارت کو دی گئی تھی, اور جس دن میں تارے دکھائے گئے تھے ان کا کچھ سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوا ہے. مزید انہیں 2-3 چپیرے پڑیں گی تو ہو جائے گا. اللہ حافظ. کتنے لیٹر